السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کے سامنے ہے سورۃ الکافرون مکیہ، اور آج میں بتاؤں گا کہ اس سورت کو پڑھنے میں لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کسی اچھے پڑھنے والے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا نہیں ہوتا ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، اور اکثر لوگ نمازوں میں یہی سب صورتیں پڑھتے ہیں۔ تو جو غلطیاں میں بتاؤں گا، اگر یہ غلطی آپ لوگوں نے نماز میں کی، اتنی بڑی بڑی غلطیاں، تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اگر آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو میں نے اسی چینل پر مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا ہے۔ آپ اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں پر آن لائن کلاسز قرآن کے نام سے پلے لسٹ مل جائے گا، آپ وہاں سے قرآن پاک صحیح سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو چلیے میں بتاتا ہوں کہ اس سورت کو پڑھنے میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس کو پڑھنے میں بھی لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو دیکھیے، یہاں پر دیکھیے بسم اللہ ہا کو را سے ملائیں گے، رحمٰ، یہ ہا ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے، رحمٰن الرحیم، اس طرح سے۔ یہ ہے قل۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ پہلا لفظ ہے قاف، اس قاف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے بڑا قاف کہتے ہیں۔ ایک قاف آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹا، ڈنڈے والا قاف، اس کو چھوٹا قاف کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق کرنا ہے آپ کو، اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے قل اور اس کو کل، جیسا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کل ہے اور یہ ہے قل۔ اگر آپ نے یہ فرق نہیں کیا، یعنی اس کو اگر آپ نے موٹا نہیں پڑھا تو معنی بدل جائے گا۔ جیسے اگر آپ نے اس کو پڑھا موٹے قاف سے قل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور اگر آپ نے اسی قل کو چھوٹے والے قاف سے پڑھا کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے۔ اب آپ نے دیکھا کہاں تھا کہہ دیجئے، اور آپ نے جب اس کو چھوٹے قاف سے پڑھا کل، تو اس کا مطلب ہوگا کھائیے۔ تو اس طرح یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ جہاں جہاں یہ قاف آئے اس کو موٹا پڑھنا ہے، قل۔ اس کے بعد دیکھیں، یا ایھا الکافرون۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو عام زبان میں آپ چھوٹی مد کہہ دیں، لیکن تجوید کی زبان میں اسے مد منفصل کہتے ہیں، مد منفصل، لیکن یہاں پر آپ چھوٹی مد کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کھینچنا ہے 2 ڈھائی 3 الف کے برابر، یا ایھا۔ دیکھیے ایھل، یہ الف اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، اس ہا کو لام سے ملائیں گے، ایھا الکافرون۔ اب یہاں پر ہماری ایک آیت مکمل ہو گئی، تو یہاں پر ہماری سانس اگر ہم رکیں گے، اگر ہمیں یہاں رکنا ہے تو ہم اس زبر کو ساکن کر دیں گے، کافرون، اس طرح سے۔ اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ جب ملا کر پڑھیں گے تو اس زبر کو پڑھیں گے کافرون لا، اس طرح سے۔ اور اگر یہاں ہم وقف کر دیں گے تو کافرون۔ یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر رکنا ہے، اگر رکنا ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے۔ یہاں پر اس کو ساکن تو کر دیتے ہیں مگر یہاں رکتے نہیں ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ اب دیکھیے، اس کو ساکن تو آپ نے کیا، زبر کو ساکن تو کر دیے، لیکن یہاں پر سانس نہیں توڑا۔ اور وقف کا مطلب ہوتا ہے جہاں آپ کو رکنا ہے وہاں آپ کی آواز بھی ختم ہو جائے اور سانس بھی ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر لوگ آواز تو روک دیتے ہیں مگر سانس نہیں توڑتے ہیں۔ اگر آپ نے سانس نہیں توڑا تو یہ تو سکتہ ہو جائے گا، تو آپ کو یہاں وقف کرنا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں پر آپ کو سانس اور آواز دونوں ختم کر دینا ہے۔ اب یہاں سے پڑھنا ہے لا اعبد۔ اب دوسری غلطی لوگ یہاں پر کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہے عین، پہلا ہے حمزہ، دوسرا ہے عین، اس کو پڑھنا ہے حمزہ عین زبر اعبدو، اعبدو، لیکن لوگ کیا پڑھتے ہیں اعبدو، لا اعبدو۔ اس عین کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس عین کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں اعبدو۔ تو یہ دوسری غلطی لوگ یہاں پر کرتے ہیں، تو آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ آپ پریکٹس کریں 2-3 بار تو آپ سے صحیح ہو جائے گا، جیسے اعبدو اعبدو، تو آپ سے صحیح سے ادا ہونے لگے گا۔
اعبد ما تعبدون. اب یہاں پر بھی دیکھیں, یہاں پر بھی عین ہے, تا عین زبر تا, بدو ما تعبدو ما تعبدون. لیکن یہاں پر بھی لوگ کیا پڑھتے ہیں, تعبدون, ما تعبدون, عین کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں, آپ کو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے لا اعبد ما تعبدون. اب یہاں پر بھی دیکھیں آیت ہے, دو آیت مکمل ہو گئی. آپ یہاں پر رکنا چاہتے ہیں تو تعبدون اس طرح پڑھیں, اور اگر ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی سانس لمبی ہے, تو پھر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم, اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں, آپ رک بھی سکتے ہیں, نہیں بھی رک سکتے ہیں. اب یہاں سے پڑھیں گے ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے, اس کو بھی 2.5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. ولا, یہاں پر بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں, ولا آنا ولا انتم کھینچتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پر جو ہے ناک میں آواز لے جانا ہوتا ہے انتم, تو اس کو ناک میں آواز بعض لوگ نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ نہیں معلوم ہوتا ہے. اگر آپ لوگ کو یہ سب سیکھنا ہے تو میں نے سب بتایا ہے اس کورس میں, آپ جا کر وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, بتایا ہے. تو یہاں پر آپ کو ناک میں آواز لے جانا ہے انتم عابدون. یہاں پر بھی دیکھیں عین ہے, تو یہاں پر بھی عابدون پڑھتے ہیں لوگ, تو یہاں پر پڑھنا ہے عابدون, عین پہ کھڑا زبر ہے, تو کھینچیں گے تھوڑا سا 1 الف کے برابر. عابدون ما اعبد. دیکھیے یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے, ما اعبد. یہاں پر بھی دیکھیں عین ہے اعبد, تو آپ کو صحیح سے پڑھنا ہے اعبد. رکیں گے تو اعبد, اور ملا کر پڑھیں گے تو ما اعبد ولا انا, اس طرح سے ولا انا. دیکھیے انا, اس کو پڑھیں گے انا, یہ الف جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے انا, اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے انا, کیونکہ یہ الف زائدہ ہے. ولا انا عابد ما عبدتم. دیکھیے عابدم, یہ ہے عین الف زبر آ, اس کو پڑھنا ہے عابدم عابدم ما عبدتم. دیکھیے عبدتم, یہ عین یعنی جہاں جہاں پر بھی عین آتا ہے لوگ اس کو حذف کر دیتے ہیں, تو آپ کو ایسے نہیں پڑھنا ہے. عابدم ما عبدتم. دیکھیے عبدتم. ولا انتم. دیکھیے ہم یہاں پر بھی ناک میں آواز لے گئے انتم. کہاں ناک میں آواز لے جانا ہے, کہاں نہیں لے جانا ہے, یہ سب ہم نے اس کورس میں بتایا ہوا ہے. آپ اس کورس کو پورا دیکھیں گے, پورا پڑھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی صحیح سے پڑھنا آ جائے گا. ولا انتم عابدون ما اعبد. اب آپ غور کریں کہ اس میں عین بار بار عین ہے. دیکھیں یہاں پر اعبدو اعبدو عابدون عابدون عابدون. دیکھو یہ, تو اگر آپ سے عین صحیح سے ادا نہیں ہوگا تو آپ سے یہ غلطی بار بار ہوگی. تو اس کو پڑھنا ہے عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین, تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. ایک بار ہم اور سے پڑھ لیتے ہیں, آپ تو سنیں غور سے. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پورا ویڈیو صحیح سے دیکھا ہوگا تو آپ کو صحیح سے پڑھنا آ گیا ہوگا. دوستو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں, اپنے گھر والوں میں, تاکہ لوگوں کو قرآن پاک صحیح سے پڑھنا آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.